اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون ولوطا، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو برائی کو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ تو جیسا کہ پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ ایسی ایک برائی میں مبتلا تھی کہ پورے جہان میں سوائے اس قوم کے کسی نے وہ برائی نہیں کی تھی۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم برائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، تم اس برائی کو برائی بھی سمجھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ برا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، تم آتے ہو مردوں پر شہوت کو پورا کرنے کے لیے، مِن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ یہ ان کی وہ برائی تھی جو ان کی قومی سطح پر ان میں پائی جاتی تھی۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جاہل ہو، جو احمق ہو، کہ اس طرح کی برائی کی طرف تم متوجہ ہوتے ہو، اس طرح کی غیر انسانی اور غیر فطری حرکت کی طرف تم آتے ہو۔ فما کان، پس نہیں تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، تم نکال دو لوط علیہ السلام کی آل کو، ان کے متبعین کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے ہی نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے۔ انہم اناس یتطہرون، انہم، بے شک وہ، اناس، کچھ لوگ ہیں، یتطہرون، جو بہت پاکی چاہتے ہیں، یعنی ایسا یہ پاک باز ٹولہ بنا ہوا ہے، ایسا یہ پاک باز جماعت بنی ہوئی ہے کہ جو ہمیں اس برائی سے نکالتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی پاک باز ہیں تو ان کا ہمارے اندر کام کیا ہے؟ لہٰذا اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ جو چند لوگ ہیں ان کو اپنی بستی سے ہی نکال باہر کرو۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ، اور ان کے متبعین کو۔ یہاں پر جو لفظ آل اور اہل ہے یہ متبعین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آل فرعون کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب بھی فرعون کے متبعین ہیں، یعنی اس میں خاندانی شرافت اگر وہ ایمان والے ہوں تو اس میں داخل ہوگی، اگر ایمان والے نہ ہوں گے تو وہ خاندانی شرافت کی وجہ سے وہ آل میں داخل ہی نہیں ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہ لیس من اہلک، کہ تیرا بیٹا ہے لیکن وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی تیرے متبعین میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا میرا جو وعدہ تیرے متبعین کے لیے تھا وہ تیرے بیٹے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ تو آل کا جو معنی ہوتا ہے یا اہل کا جو معنی ہوتا ہے، جب ہم اس کو اسلام کے معنی میں لیں گے، ایمان کے معنی میں لیں گے، قرآن کی اصطلاح میں اس کو لیں گے تو اس سے مراد متبعین ہوگا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے بچا لیا، نجات دی ان کو،
وَأَهْلَهُ اور ان کے متبعین کو، ان کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ ان گناہگار لوگوں کا، ان بدماشوں کا وہ ساتھ دیا کرتی تھی، ان کے لیے وہ مخبریاں کیا کرتی تھی، اللہ نے اس کو نجات نہیں دی۔ قدرناها من الغابرین ہم نے مقرر کر دیا تھا اس کو ہلاک ہونے والوں میں۔ ہمارا یہ فیصلہ یہ تھا کہ اس خاتون کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، تو ہم نے جو تقدیر میں لکھا تھا اس کے مطابق ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، ایک برسایا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ وہ بہت ہی بری بارش تھی جو ڈرائے ہوئوں پر بھیجی گئی۔ وہ بری بارش کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ نشان زد پتھر تھے، جو پتھر جس شخص کو لگنا ہے وہ اسی کو لگنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بستی کو الٹا دے مارا آسمان کی طرف اٹھا کر، اور پھر اللہ نے اوپر سے پتھر برسائے، اور ان میں سے کوئی شخص بھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھا، کوئی ایک شخص بھی ان میں سے بچ نہ پایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ جب ڈرائے ہوئوں پر بارش آتی ہے تو پھر اس طرح سے بارش آتی ہے، جب ڈرائے ہوئوں کا انجام اس طرح ہم کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہم ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ فرما دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ 3 واقعات ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور دوسرا واقعہ ہوا حضرت صالح علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ یہ ہوا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان تینوں واقعات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ فرما دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے۔ حضرت شاہ صاحب ان 3 واقعات کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان تینوں واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ کو اطمینان دیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایسی چیز تمہارے اوپر لے کر آئیں گے کہ اس سے پہلے تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا، ایسی گرفت کریں گے تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر پہلے کسی نے ایسی گرفت نہ کی ہوگی۔ تو یہی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، پھر اللہ نے ان کی ایسی گرفت کی کہ ان کے جتنے سردار تھے وہ چن چن کر مار دیے گئے، یہ اللہ کی گرفت ان پر آئی۔ اور دوسرا جو حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات میں ذکر کیا گیا تھا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی 9 بدماش تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل کرنا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے پوری سازش کی۔ تو جس طرح اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچایا، اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایسے ہی بچایا۔ اور تیسرا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اس میں دیکھیں کہ اس قوم نے یہ کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کی آل کو یہاں سے نکال دو۔ یہی سازش مکہ کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں اس کو ذکر بھی فرمایا کہ جب انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم اس کو اپنی بستی سے نکال دیں، تو نکالنا یا نہ نکالنا وہ تو اللہ کے امر سے تھا، لیکن ان لوگوں کی جو سازش تھی اللہ نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس پر آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جو ہر طرح کے لوگوں کے مکروں سے، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کی مکاریوں سے اور لوگوں کی تکلیفوں سے ہر طرح سے بچاتا ہے۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ اور سلامتی ہو عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ تو یہ دعا کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں پر
صلاۃ و سلام بھیجا جائے، درود شریف بھیجا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی تعریف کرو، اور اس کے بعد اس کے جو پیغمبر ہیں، اس کے جو رسول ہیں، ان پر آپ سلامتی بھیجیں، اس کے بعد پھر اللہ سے آپ دعا کیجیے۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہیں، اما یشرکون یا وہ بہتر ہیں کہ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جو مقصد ہے قرآن کا ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد، وہ سارا کا سارا مقصد وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی قدرت کو ثابت کرنا ہے۔ تو وہ اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے اللہ نے سوال کیا ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہیں یا اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جن بتوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور غیر اللہ میں جتنے لوگ آتے ہیں جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا وہ بہتر ہیں؟ اب سوال یہ آپ پر ہے۔